يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار. يا قمر التام إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار. يا قمر التام إلى ما السرار ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار. فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. فيا قريبا مسئله این که اگر زوج مسلمان باشد، زوجه اهل کتاب باشد، اینا از همدیگه ارث میبرن یا نمیبرن. یک سه این که اگر زوجه غیر مسلمانه میشه در قبرستان مسلمان با دفن میشه یا نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عقد منقطع یعنی متع میں اگر ہبہ وقت کو ہبہ کر دے یا دخول اگر دخول اس میں انجام پایا یعنی ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں تو اس میں عدہ تو ہے. بعض نے 40 دن اور بعض نے 1 مہینہ کہا کہ اس کا عدہ 1 مہینہ ہے عقد منقطع میں. لیکن اگر شوہر مسلمان ہو اور زوجہ اہل کتاب ہو تو اگر شوہر مر جائے زوجہ کو عدہ ہے لیکن اس کو ارث نہیں ملے گا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب انہوں نے ادعا کیا دعویٰ کیا کہ آپ پھر اپنے کہ آپ کو ارث نہیں ملے گا اپنے باپ سے، تو جناب زہرا نے یہی کہا تھا کہ ہم 2 مذہب سے ہیں کہ ہمیں باپ سے ارث نہیں ملے گا. لہٰذا یہ وراثت ملتی ہے لیکن وراثت میں اگر 2 مذہب آ جائیں تو پھر وراثت ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی. جی مسلمان کافر سے ارث لے گا لیکن کافر مسلمان سے ارث نہیں لے گا. اما کافر از مسلمان از کافر ارث میبره. بله اما کافر از مسلمان ارث میبره. اگر طبیب ڈاکٹر حکیم اپنے فن کا ماہر ہو، واقعاً ماہر ہے، ایک دوسرا سچا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، لیکن اس کا قول اگر وہ اپنے فن کا ماہر ہے تب بھی حجت ہے اس شخص کے لیے، اس کے مریض کے لیے. یعنی واقعاً سچا ہو اور دوسرا ہے کہ واقعاً ڈاکٹر ہو تو اس کا قول حجت ہے اپنے فن میں. راستیم پزشک باشه، اهل خبره باشه، قولش حجت. اس کا قول حجت ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. فقط مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جس کو گردے کی پریشانی ہے، جس کو پانی پینا چاہیے، اگر کھانا اس کے لیے لازم نہ ہو تو میرا نظریہ یہ ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے روزے میں جس حد تک اس کو ضرورت ہے. اور رمضان کے بعد اگر وہ قضا کر سکتا ہے روزے کی قضا کرے، اور اگر قضا نہ کر سکتا ہو یا نہیں کر پایا تو 2 فدیے دے گا. یعنی ہر کے لیے 1.5 کلو، کیونکہ یعنی 750 گرام ایک فدیہ ہے اور 750 گرام دوسرا فدیہ ہے. 2 فدیوں سے ہر روزے کے عوض میں دینے پڑیں گے. بله
بله بله بله میں اس کو نفی نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن کے اندر تعویلات میں چینجز کرنے کی کوشش کی ہے. معلوم جیسے وقوف جو قرآن کے وقوف ہیں کہاں وقف ہے کہاں جائز ہے اس کے کیونکہ جو قرآن نے وعدہ کیا ہے خدا نے وعدہ کیا ہے وہ کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے وہ اصل قرآن کو. تو معنی کو اگر لوگ عوض کر رہے ہیں رہی بات سجدے کی تو سجدہ زری کے سامنے جب کیا جاتا ہے تو اگر خدا کا سجدہ ہے شکر کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر امام کو سجدہ کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، معصوم کو سجدہ کرو جائز نہیں ہے. مثلا نماز زیارت پڑھنا امام حسین کی قبر کے سامنے زری ہے کوئی حرج نہیں ہے، تو رکعت نماز پڑھ رہا ہے اس پہ ایک دعا ہے. آپ جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی دیگر معصومین کی تو 2 رکعت نماز زیارت کے بعد آپ دعا میں کہتے ہیں کہ نماز اور رکوع اور سجود تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے. ہاں امام حسین کے حرم میں پہنچ کر زری کے پاس سجدہ اللہ کے لیے کرے کہ تیرا شکر کیو تو نے زیارت نصیب کرائی، اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شکر کا سجدہ بھی خدا کے لیے ہے. بل فيها أجر وثواب. نعم أي نہیں اس شخص کے لیے روزہ نہیں ہے، هذا یہ مفطر اگر مستر ہے هذا مفطر. تو وہ جس حد تک وہ اس کے لیے ضروری ہے کھانا کھانا وہ کھائے گا. مثلا جیسے دوا کھانی ضروری ہے دن میں دوا کھانی ضروری ہے تو پھر وہ دوا کھائے گا اس کا روزہ صحیح نہیں. استثناء جو ہے وہ شخص ہے جس ذوالعطاش ہے جس کو پیاس بہت لگتی ہے. هذا اللي ذو العطاش اي لا هو اذا ما يستعمل مثلا پانی بہت زیادہ پیتا ہے وہ تو وہ پانی پی سکتا ہے بعد میں روزہ رکھے گا قضا اگر رکھ سکتا ہے یوم بے یوم، اور اگر نہیں تو پھر فدیہ دے گا. یہ صرف ذوالعطاش کے لیے یا ایسے شخص کے لیے جس کو ایسا مرض ہے کہ پانی پینا اس کی مجبوری ہے کھانا کھانا نہیں. لیکن دوا کا مسئلہ ایسا ہے کہ نہیں یہ مریض ہے اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، اگر مرض ٹھیک ہو جائے گا تو روزے کی قضا کرے گا، نہیں ہوگا تو اگلے رمضان تک اگر نہیں ہوا ٹھیک تو پھر اس کے اوپر روزہ ساقط ہو جائے گا. فقط في ذو العطاش هذا حتى مع أنه يشرب الماء يعتبر صائم دليل خاص أكبر. بله دیکھیے دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی سے قرض لے واپسی میں ہم تھوڑا سا زیادہ دیں تو وہ مستحب ہے. روایت میں ہے کہ پیغمبر جو قرض لیتے تھے ہمیشہ زیادہ واپس کرتے تھے لیکن ہدیے کے عنوان سے. لیکن اگر شرط کر لیں ولو ذہنی شرط ہو یعنی زبانی نہ ہو، ذہنی شرط ہو کہ میں قرض واپس زیادہ لوں گا اور وہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں اس کو واپس زیادہ دوں گا، شرط کر لیں کہ میں اتنا دے رہا ہوں اتنا واپس لوں گا، تو یہ باطل ہے، یہ قرض بھی باطل ہے.
صرف اس وجہ سے کہ وہ راضی ہے مال میں تصرف سے، لہذا مال جائز ہے، لیکن اضافہ دینا مال کے اوپر جائز نہیں ہے شرط ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر شرط نہیں کی ہے اور قرض لینے والا مقروض واپس کرتے وقت تھوڑا سا زیادہ دے ہدیے کے عنوان سے، محبت کے عنوان سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں قرض عقد ہے، جیسے ہی شرط کی ربا کی، قرض باطل ہے، لیکن چونکہ اپنے مال میں تصرف کے لیے راضی ہے لہذا مال میں تصرف مقروض کر سکتا ہے، لیکن قرض نہیں ہے یہ۔ مثلا جیسے کوئی کسی کو کوئی سامان بیچے اور شرعی لحاظ سے بے یعنی خرید و فروخت کا معاملہ باطل ہو، لیکن چونکہ وہ راضی ہے سامان کے لے جانے پہ، استعمال کرنے پہ، لہٰذا اس باب سے سامنے والا استعمال کر سکتا ہے۔ قوانین بے جو ہے، قوانین جو شرعی ہیں خرید و فروخت، وہ اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ ربا معدود میں نہیں ہے، اس میں اشکال نہیں ہے، یعنی عددی چیز، مثلا میں 10 فرش دوں گا 11 واپس لوں گا، اس میں ربا نہیں۔ ربا قرض میں ہے، مثلا پیسے میں، معاملات میں ہے، وہ معاملات خرید و فروخت جس میں کلو ہے، وزن کے ساتھ یا وزن کے ساتھ ہے، یعنی لیٹر میں ہے یا وزن میں کلو میں، لیکن عدد میں ہے، جیسے فرش وغیرہ مثلا 10 دوں گا 11 واپس لوں گا، اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن کلو میں ہو، لیٹر میں ہو، اس میں زیادہ لینا، کم یا زیادہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ربا ہے اور ربا جائز نہیں ہے۔ نہیں، ایک اطمینان ہونا ضروری نہیں ہے، اگر واقع تو وہ واقع ڈاکٹر ہے اور اہل فن ہے تو اس کی بات قابل قبول ہے۔ روایت خاص ہے ہمارا میں ہے کہ نافلہ جو ہے وہ ہدیہ ہے، کہ میں نافلہ جو ہے وہ ہدیہ ہے، جس حد تک کر سکتے ہو اس حد تک پورا۔ تو امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں رات میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ میں رات میں پہلے پڑھ لوں یا بعد میں اگلے دن قضا پڑھوں؟ امام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ قضا کی نیت سے پڑھو، لیکن اس کو عادت نہ بنانا، آپ نے ہمیشہ ایسا نہ کرنا، کبھی کبھی۔ لہذا نماز شب آپ جو ہے مسئلہ تقدیم و تاخر میں دو الگ الگ مسئلے ہیں، دو الگ الگ دلیلیں ہیں۔ تقدیم کرنا مستحب کا جائز ہے، اور قضا کے عنوان سے بھی نماز شب کو پڑھنا جائز ہے، لیکن تقدیم اور کا ثواب یا تاخیر کا ثواب برابر، یہ ضروری نہیں۔ اگر اس مفطر کو انجام دیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا ولو رات میں اسے کوئی ایسی چیز کھائی کہ صبح اس کا قے ہو جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ہو جائے گا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اسی لیے کھایا لیکن قے نہیں ہوئی تو اس میں اختلاف ہے، یعنی اس نے نیت یہ تھی کہ رات میں یہ کھاؤں گا دن مجھے قے ہو جائے گی، روزہ میرا باطل ہو جائے گا، لیکن قے نہیں ہوئی، تو بعض میں اختلاف کی، لیکن میرا نظریہ ہے کہ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوگا۔
همینجور. بله همینجور. بله حتما قضا. مثلا اگر بیمار ہے حتی اور در وہ صورتی که سال میں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو بہت شدید کام کرتے ہیں، جہاں پیاس بہت لگتی ہے، مثلا وہ لوگ جو تندور میں کام کرتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، یا وہ لوگ جو لوہاری کا کام کرتے ہیں، یا بڑی فیکٹریز میں لوہے کی کام کرتے ہیں، اگر وہ کھانا نہ کھائیں لیکن ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پی سکتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں قضا کرنی پڑے گی. قد لازم آب میخوره نه بیش از لزوم و بعدم قضاش میکنه. ان کے لیے کفارہ نہیں ہے، ان کو اجازت ہے پانی پینے کی، کھانا کھانے کی نہیں، پانی پینے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرے گی. بله قضا ہے، بله کھانا کھانے کا حق نہیں ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، گرمی کی وجہ سے، یہ اس کام کی سختی کی وجہ سے. غذا حق نداره بخوره. السلام علیکم، اهلا وسهلا، اکرم و انعم. نعم مش مدري لماذا أصبح رسول اکرم افضل ہے تمام معصومین سے، امیر المومنین ان کے بعد، پھر ان کے بعد جناب فاطمہ زہرا افضل ہیں، أمير المؤمنين، پھر امام حسن افضل ہیں، پھر امام حسین، ان کے امام حسین کے بعد حضرت مولانا صاحب الزمان افضل ہے باقی ائمہ سے. ان کی ہمیں سبب افضلیت ہمیں نہیں معلوم، یہ رسول کی حدیث ہے. یعنی پنجتن کے بعد باقی تمام ائمہ میں امام زمان افضل ہیں. یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں مجاہدت کی وجہ سے سب سے، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم ہے سبب. یہ باقی چیزیں جو بیان ہوئی ہیں بغیر کسی مدرک کے بیان ہوئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم. نہیں، افضلیت کا سبب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہاں یہ روایات آپ کی افضلیت پہ روایت دلیل ہیں، لیکن سبب افضلیت کیا یہ روایات پہ بیان نہیں ہوا، یہ دلیل نہیں ہوئی. سب کامل ہے. كلهم كمالين. ها میں نہیں معلوم ہے واقعا صحیح میں کیا دلیل ہے، میں نہیں معلوم، لیکن چونکہ معصوم نے کہا ہے لہذا ہم سے قبول کریں. نعم پہ ضرورت ہے کہ حجت ہو آپ کے پاس، یعنی اگر دعویٰ کرے کہ مجھے ہبہ کیا تھا تو اس پہ دلیل ہونا چاہیے. دونوں چونکہ مدعی ہیں اور دونوں منکر ہیں، لہذا حجت ہونا ضروری ہے، یعنی دلیل ہونا ضروری ہے، شواہد ہو. لہذا ضروری ہے اس دونوں افراد ایک شرعی قاضی کے پاس جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، کیونکہ دونوں مدعی ہیں اور دونوں منکر ہیں. شرعی يفصل بينهما، هذا تداعي. اگر ثابت ہو جائے قرض ہے تو کیونکہ وہ حصہ، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرض نہیں ہے حصہ ہے، کیونکہ 1/8 زوجہ کا حصہ ہے اور اتنا ہی قرض بھی ہے، تو وہ اتنا حصہ جو ہے وہ زوجہ کا ملے گا، ملے. لیکن شرکت کے عنوان سے القرض يملكه الشخص،
تو اگر مثال کے طور پہ شرکت کے طور پہ لیا جائے، شرکت کے سب 20% میرا 80% تمہارا، اس طرح سے زن و شوہر نے آپس میں معاہدہ کیا تھا، تو وہ اسی لحاظ سے کریں گے، کیونکہ شرکت میں برابری کو حصہ دار ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بله خداوند اعلیٰ، خداوند عالم پیغمبر کا بھی خدا ہے؟ نه، خدای عز و جل خدای نہیں، پیغمبر دیگه. دیکھیں پیغمبر سے جب اس طرح سے خدا بیعت کرتا نه نه، این کہ میں اس طرح کی جب بات قرآن میں پیغمبر سے کرتا ہے خدا، تو اینجور دوسری صحبتی آیت که در قرآن کریم هست کہ با پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ اجازت دی پیغمبر سے خدا نے، خدای عز و جل به پیغمبر کہ میفرماید امام معصوم نے فرمایا کہ یہ لما اذنت لهم، یہ چرا به دوسروں اینا کے لیے اذن خطاب دادی؟ دوسرے ہیں اصل میں، این حضرت فرمودن کہ امام دوسرے معصوم جان لے کے حکم یہ فرمودن اینا برای یہ دیگران پیغمبر کے اوپر یعنی تنبیہ یا دیگران تنقیص العظم باللہ بدونن نہیں ہے۔ حکم اینه، این تنقیص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نیست. یعنی پیغمبر کو خطاب ہے ظاہری طور پہ، القرآن به جس کی فارسی میں مثال ہے کہ وہ دروازے سے کہتے تاکہ دیوار سنے، یعنی پیغمبر کو خطاب کر کے خدا کہہ رہا ہے، لیکن اس کا ہدف کسی اور کو ہے، اینجوریه. کیونکہ خداوند عالم نے پیغمبر کا جو احترام کیا ہے وہ الگ ہے، یہ جو حکم ہے یہ پیغمبر کے ذریعے دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ برای دیگرانه که دیگران بدونن حکم اینه. یعنی پیغمبر سے کہہ کر دوسرے کو خطاب کیا۔ فرمودن مثل همون در میزنن عربی میں الگ اصطلاح ہے اس کی، عربی میگن ایاکی اعنی مثلا میں تم سے کہہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پڑوسی یہ بات سن لے، ولو تمہیں تم سے میخوام همسایه بشنوه، ولو خطاب به این خانمه، اما میگه اس طرح کی اصطلاحیں استعمال ہوتی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خطاب کوئی اور، یہ اون بشنوه. اردو میں کہتے ہیں کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ، که به فارسی میگن. کوئی بھی غسل وضو کی جگہ نہیں لے سکتا سوائے غسل جنابت کے، بس ای غسل یہی مشہور ہے فقہا کے درمیان، شیخ مفید سے لے کر اور آج تک۔ هذا هو المشهور بين الفقهاء من الشيخ المفيد وانت نازل الى هسه. کوئی فرق نہیں ہے، شنو؟ مشہور ہی ہے۔ البتہ ہے کچھ بعض قوائل ہیں کہ کچھ غسلوں کے بعض غسل کو بھی، مستحب غسل کو بھی وضو کی جگہ پہ لوگ مانتے ہیں قول، چاہے وہ غسل جمعہ ہو چاہے وہ غسل زیارت ہو، لیکن مشہور نہیں ہے، یہ غیر مشہور قول ہے۔ فقہا کے درمیان جو مشہور ہے یہ کہ کوئی بھی غسل وضو کی جگہ نہیں لے سکتا سوائے غسل جنابت کے۔ بله. یعنی جو انسان نہیں جانتا کہ مجھ پر کوئی چیز واجب تھی یا نہیں، اس نے احتیاط کی ہے، لیکن حکم احتیاط واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب پہ کوئی عمل کیا، شاید مجھ پر میرے اوپر گردن پہ کچھ تھا یا میں بھول گیا، تو یہ احتیاط استحبابی اگر ہے کہ سامنے والا استصحاب کر رہا ہے یا برات کر رہا ہے، تو پھر اگلے سال میں یہ پیسے کام نہیں ہو، یعنی محمد سے حساب نہیں ہوگا، یعنی خمس سے سوال ہے کہ اگر انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اس پہ خمس ہے یا نہیں، تو یہ اگلے سال کم نہیں ہوگا، اس سے بھی حساب کیا جائے گا۔
کہا نہیں ہے، لیکن یہی خمس اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہے. بعض نے کہا بھی کہ قصد قربت نہ ہو دیتے میں تو یہ باطل ہے، یعنی جو دیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، قصد قربت نہیں کیا. اگر فقیر نے لے لیا یا خمس کو لیا ہے تو پھر اس پر تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شخص کے پیسے سے خارج نہیں ہوا ہے. اگر قربتاً اللہ نہیں دیا، ایسی دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے. بعض نے کہا ہے اور میرا نظریہ صرف کہ نہیں، باطل نہیں ہے لیکن حرام کیا ہے اس نے، لیکن خمس ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ حساب ہو جائے گی. که قصد قربت نکرده اما خمس حساب میشه، زکات حساب میشه. به قول اگر واقعاً ہم اس قول کو قبول کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر قصد قربت کے اصلاً باطل ہے، تو پھر فقیر استعمال بھی نہیں کر سکتا، تصرف بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ملکیت سے صاحب مال کی خارج نہیں ہوگا. لیکن میرا نظریہ کہ نہیں، ملکیت سے خارج ہو جائے گا، لیکن اس نے حرام کیا ہے ریاکاری کی وجہ سے. بله بله کہ خدا نے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیسے عمل کرتے ہو. ہمارا امتحان لینا ہے. خمس کی ایک آیت بھیجی، زکوٰۃ کی بہت سی آیتیں بھیجی، لہٰذا اسی وجہ بہت سے لوگ خمس نہیں دیتے کہ ہم زکوٰۃ کی زیادہ تاکہ خدا امتحان کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آیت اور 10 آیت کہانا فرق نہیں پڑتا حکم کی اہمیت پر. جیسے نماز صبح کے، نماز صبح کا تو نام نہیں آیا ہے قرآن، مثل که راجع به نماز صبح قرآن میں ہے قرآن الفجر. قرآن کریم فرموده و قرآن الفجر، دو کلمه قرآن الفجر همین. هر دوش خب هر دوشو باید دوسروں کو کہنا ہے، دونوں کہنا، کیونکہ زکوٰۃ سب کے لیے نہیں ہے، سب کے اوپر واجب نہیں ہوتی، 9 چیزوں پہ ہے خالی. خمس ہر ایک پر ہے، حضرت فرمودن خمس فی کل قلیل، کیونکہ حضرت نے کہا ہر کم اور زیادہ میں خمس ہے. اگر ایک مٹھی گندم بھی کسی کے پاس زیادہ ہے اپنے خرچ سے تو اس کے اوپر خمس ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا 900 کلو مثال کے طور پر زیادہ بلکہ خرما ہو تب تمام شرائط ہے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی. 900 کلو انگور یا کشمش یا گندم یا جو اپنے شرائط کے ساتھ تب اس پہ زکوٰۃ تو سب پہ نہیں ہوتی ہے. سونے کے اور چاندی کے سکے تو ہر چیز، ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں اور ہر چیز پہ زکوٰۃ دی، لیکن ہر چیز پہ زکوٰۃ مستحب ہے، لیکن خمس ہر چیز پر ہے جو اضافہ ہو، یعنی سال کے خرچ کے بعد جو بچے ہر چیز پر ہے، کم اور زیادہ سے مطلب نہیں ہے. ہاں اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. میں نے عرض سے کہ لہٰذا زکوٰۃ سب کے لیے نہیں ہے، ہر چیز پہ نہیں ہے، اپنے شرائط کے ساتھ ہے، لیکن خمس پہ یہ شرائط نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار. يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من مشتاقين سيدنا، الله يطول عمرك، الله يحفظك سيدنا الجليل، الله يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله، الله يحفظك. أنا هجر والهجر صعب من قليل.
الله معك. اللهم بارك. سلام الله دخل يا سلام رجع. سهلا أهلا وسهلا. فلتجله يا مرشد الناس بذات الفقار يا قمر التالي